السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 24 دسمبر کو اس مہینے مہاجر کلچرل ڈے منایا جا رہا ہے. ہماری اطلاعات کے حساب سے بہت سارے لوگوں کو اس پہ تکلیف ہے. اچھا، تکلیف ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ جو مہاجروں سے نفرت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے سارے لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو مہاجروں سے نفرت کرتے ہیں، مگر ان کی تکلیف سمجھ میں نہیں آتی جو خود مہاجر ہیں یا جو مہاجر نام پہ کئی سالوں تک سیاست کرتے آئے ہیں اور شاید کر بھی رہے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ مہاجر کلچرل ڈے بنانے سے کسی کو کیا تکلیف ہے. حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب 2009 کے اندر بقول مراد علی شاہ کے اپنی تقریر میں جو اس نے اسکول میں کی پچھلے دنوں، کہ جب آصف علی زرداری افغانستان سندھی ٹوپی پہن کے گئے اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، تو انہوں نے آنے کے بعد ہر دسمبر کے ہر اتوار کو، پہلے اتوار کو مہاجر کلچرل ڈے سندھی کلچرل ڈے بنانے کا فیصلہ کیا. اس پہ تو کسی سندھی نے اعتراض نہیں کیا، اس پہ تو کسی سندھی نے ان کو نئی نئی تاریخیں نکال کے نہیں دی. جس کو بنانا تھا وہ بنایا، جس نے نہیں بنایا تو نہیں بنایا. حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ کچھ مہاجر لیڈر بلا کے اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے کلچرل ڈے نہیں بنانا. مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس چیز کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی جاتی. ایک بات ہے کہ اگر یہ بات کسی نے نہیں کہی ہے تو وہ کلچرل ڈے بنا لے، یا اپنے کارکنوں کو تنبیہ کیوں کرتے ہیں بلا کے بند کمرے کے اجلاسوں میں کہ کلچرل ڈے نہیں بنانا. میں ان جماعتوں کی بات کر رہا ہوں جو مہاجر نام کی سیاست کرتے ہیں، ان کی نہیں جو مہاجر نام پہ سیاست کر ہی نہیں رہے. بہرحال اس بات کا فیصلہ مہاجر خود کریں گے کہ ان کو یہ کلچرل ڈے بنانا ہے کہ نہیں بنانا. ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس میں 2 5 10 یا 15 یا 20 لوگ آئیں. اس بات کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کلچرل ڈے بنایا جائے. ایک بات یاد رکھیں کہ بات ہمیں یہ کہی جاتی ہے کہ آپ کی نشانی کرتا پاجامہ، پاندان، لوٹا اور فلاں فلاں چیزیں. مگر حیرت کی بات یہ ہے، اگر آپ اپنے گرد نظر گھما کے دیکھیں، اس وقت وہ کتنے لیڈر ہیں جو مہاجر نعرے پہ چل رہے ہیں اور خود یہ کپڑے پہن رہے ہیں. کچھ مہاجر لیڈر جنہوں نے مہاجر نام پہ ہی سیاست کی، انہوں نے آج اپنے آپ کو اردو سپیکنگ کہنا شروع کر دیا. 7 کروڑ مہاجر اس ملک میں رہتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سب یو پی، بہار، سی پی سے آئے ہوں. میری نظر میں جو آدمی بھی پاکستان، ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا ہے، چاہے وہ ہریانہ کا ہو، چاہے وہ راجپوت ہو، چاہے وہ کشمیری ہو، جو بھی ہجرت کر کے آیا ہے وہ مہاجر ہے. آپ سے یہ بھی بولا جائے گا کہ آپ آج تک، اور میں بعد میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. آپ سے یہ بھی بولا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو آج تک مہاجر کیوں کہتے ہیں. دیکھیں بھائی، سیدھی سی بات ہے. ویسے میں نے پہلے کہا، اس ملک میں جیسے سب لوگ پہلے پنجابی، سندھی، بلوچی یا پٹھان ہیں یا کشمیری ہیں، تو میں مہاجر کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ نہ میں سندھی ہوں، نہ میں پنجابی ہوں، نہ میں بلوچ ہوں، نہ میں پٹھان ہوں. میرے باپ دادا ہجرت کر کے پاکستانی بننے آئے تھے. ان کو ان قومیتوں سے لگاؤ ضرور ہوگا، مگر ان قومیتوں کی پہچان اپنانے کا انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کو وعدہ نہیں کیا تھا. وہ پاکستانی بننے کے لیے پاکستان آئے تھے. مگر انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر یہ روایات قائم ہیں. کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ہر روایت ہونی چاہیے. نہ مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ کوئی قومیت اپنا کلچرل ڈے بنائے، مگر جب میں یہ کام کروں تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ اس کو اس بات کا اندیہ کیوں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ قومی سالمیت کو خطرہ ہے یا سندھ کی یکجہتی کو خطرہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا دماغ کا فطور ہے. قومی سالمیت اور سندھ کی یکجہتی کا خطرہ تبھی سمجھ میں آتا ہے جب کچھ ریلیز میں پاکستان مرد آباد یا سندھو سے زندہ آباد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. ہم مہاجر بنیان پاکستان کی اولادیں ہیں اور ہم پاکستان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. ابھی پچھلے دنوں مراد علی شاہ نے، جو کہ سی ایم ہے، دھمکی دی لوگوں کو ختم کر دینے کی. کوئی بات نہیں، اگر اپنی ملک کی، اپنے قوم کے حقوق حاصل کرنے کی جان جاتی ہے جائے، مگر اس کی ذمہ داری انہی لوگوں پہ ہوگی جو دھمکی دیتے ہیں. آخری بات، اور غور سے سنیے، بہت زیادہ غور سے سنیے. اگر آپ اپنی قومیت بھول جائیں گے اور آپ کو کوئی اس بات کا تانا دے کہ آپ کے پاس زمین نہیں ہے، آپ کو سمندر میں دھکیل دیا جائے گا، تو روہنگا بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس متروکہ سندھ کی زمین کا حق موجود ہے، جو آپ کا وہ حق ہے جو لیاقت علی خان نے نہرو پیکٹ کے تحت آپ کو دلوایا تھا. وہ الگ بات ہے، باقی ہر چیز کی طرح اس پر بھی آج قبضہ کیا ہوا ہے. خیر، جب تک ڈرتے رہیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمارے کان یہ سن سن کے پک گئے ہیں.
آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتہ. ہمیں نہیں پتہ نا, آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا حاصل کر لیا ان گراؤنڈ ریئلٹیز سے. سوچنے والی بات ہے. آج مہاجر سیاست پستی کا شکار ہے, ووٹس کم ہوتے جا رہے ہیں. تو کون سی اسٹریٹجی ایسی چل رہی ہے جس سے آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز امپروو ہو رہی ہیں؟ ہمیں بتا دیں اور چپ کرا دیں, ورنہ تب تک مہاجر قوم کو اپنے حقوق تو دے نہیں سکتے, کم سے کم کلچرل ڈے بنانے دیں. میں آپ کو اس بات کا پراپر طریقے سے نظر دیتا ہوں کہ کسی کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے, صرف ان کو جن کی شاید دکان بنانے کا خطرہ ہے. جی اے مہاجر, پاکستان زندہ باد.